بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے خوبصورت اس چینل کے اوپر خوبصورت کتاب ترجمہ نہج البلاغہ، جس کے مؤلف حجت الاسلام مولانا مفتی جعفر حسین قبلہ ہیں، اس کتاب کو پڑھتے ہوئے الحمدللہ ہم پہنچ گئے ہیں پیج نمبر 778 پر۔ اللہ کا شکر ہے، اور اس میں ہم اس وقت ہیں پارٹ نمبر 74 پہ، اور مکتوب پڑھ رہے ہیں، اور مکتوب نمبر 60 پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے ہم مل کر اس کو پڑھنے کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ جب ہم یہ کتاب پڑھتے ہیں، ایسی کتابیں، تو اس وقت اللہ کی رحمت بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے اور فرشتے بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ محسوس کیجئے گا ایک خاص رحمت آپ کے ساتھ ہوگی جب ہم مل کر یہ کتاب پڑھیں گے اور آپ سنیں گے۔ جی، مکتوب نمبر 60 لکھا ہے، ان اعمال عین میم الف لام زیر، ان اعمال حکومت کی طرف جن کا علاقہ فوج کی گزرگاہ میں پڑتا تھا۔ مولا فرماتے ہیں، خدا کے بندے علی امیر المومنین کی طرف سے ان خراج جمع کرنے والوں اور شہروں کے عاملوں کو جن کے علاقے سے فوج گزرے گی۔ اب اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ بعد حمد و صلوات معلوم ہو کہ میں نے کچھ فوجیں روانہ کی ہیں جو خدا نے چاہا تو عنقریب تمہارے علاقے سے عبور کریں گی۔ میں نے انہیں ہدایت کر دی ہے اس کی جو اللہ کی طرف سے ان پر لازم ہے کہ وہ کسی کو ستائیں نہیں اور کسی کو تکلیف نہ دیں، اور میں تمہیں اور تمہارے اہل ذمے کو بتانا چاہتا ہوں کہ فوج کوئی دست درازی کرے، پیج نمبر 779 پہ آ گئے، فوج والے کوئی دست درازی کریں تو اس سے میں بے تعلق ہوں، سوا اس صورت کے کہ جب کوئی بھوک سے حالت اضطرار میں ہو اور پیٹ بھرنے کی کوئی صورت اسے نظر نہ آئے۔ اس کے علاوہ ان میں سے جو کوئی دراز دستی کرے تو تمہیں اسے سزا دینا چاہیے، لیکن اپنے سر پھرونے ہاتھ بھی روکنا کہ وہ ان سے نہ ٹکرائیں، اور جس چیز کی ہم نے اجازت دی ہے اس میں ان سے تعرض عین رے زواد نہ کریں، اور میں تو فوج کے اندر موجود ہی ہوں، لہٰذا جو زیادتیاں ہوں یا ایسی سختی تم پر ہو کہ جس کی روک تھام کے لیے تمہیں اللہ کی مدد اور میری طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہو تو مجھے اطلاع دینا، میں انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد سے ٹھیک کرا دوں گا۔ یہاں پہ مکتوب 60 ختم ہوا، اور اب ہم مکتوب 61 پڑھنے جا رہے ہیں۔ لکھا ہے، والی حیت کمیل ابن زیاد نخعی کے نام لکھتے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ اس میں ان کے اس طرز عمل پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے کہ جب دشمن کی فوجیں لوٹ مار کے قصد سے ان کے علاقے کی طرف سے گزری تو انہوں نے ان کو روکا۔ مولا فرماتے ہیں، آدمی کا اس کام کو نظر انداز کر دینا کہ جو اسے سپرد کیا گیا ہے اور جو کام اس کے بجائے دوسروں کے متعلق ہے، اس میں خواہ مخواہ کو گھسنا ایک کھلی ہوئی کمزوری اور تباہ کن فکر ہے۔ تمہارا اہل قرقیسہ پر دھاوا بول دینا اور اپنی سرحدوں کو خالی چھوڑ دینا، جبکہ وہاں نہ کوئی حفاظت کرنے والا ہے نہ دشمن کی سپاہ کو روکنے والا ہے، ایک پریشان خیالی کا مظاہرہ تھا، پیج 780۔ اس طرح تم اپنے دشمنوں کے لیے پل بن گئے جو تمہارے دوستوں پر حملہ آور ہونے کا ارادہ رکھتے ہوں، اس عالم میں کہ نہ تمہارے بازوؤں میں توانائی ہے، نہ تمہارا کچھ روب و دبدبہ ہے، نہ تم دشمن کا راستہ روکنے والے ہو، نہ اس کا زور توڑنے والے ہو، نہ اپنے شہر والوں کے کام آنے والے ہو، اور نہ اپنے امیر کی طرف سے کوئی کام انجام دینے والے ہو۔ یہاں پر مکتوب نمبر 61 ختم ہو گیا۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں مکتوب نمبر 62، اور یہ بھی بہت زیادہ لمبا نہیں ہے، ہم آرام سے پڑھ سکتے ہیں، آرام سے تو خیر ہم طویل مولا کے جو کلام ہے وہ بھی پڑھتے ہیں کیونکہ ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں مکتوب نمبر 62۔ لکھا ہے کہ جب مالک اشتر کو مصر کا حاکم تجویز فرمایا تو ان کے ہاتھ اہل مصر کو بھیجا۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں، مولا فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کا ان کی بدعمالیوں کی پاداش سے ڈرانے والا، اور یہ ورڈ تھا نا، ان کی بدعمالیوں کی پاداش سے، یہ بریکٹ میں تھا، تمام جہانوں کے بارے میں تھا، یہ لکھا ہے کہ ان سے ڈرانے والا اور تمام رسولوں پر گواہ بنا کر بھیجا۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ان کے بعد مسلمانوں نے خلافت کے بارے میں کھینچا تانی شروع کر دی۔ سامعین، اس جملے کے اوپر
ہمیں حاشیے میں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، تو ہم ساتھ ساتھ پڑھ لیتے ہیں، آسان ہے، اگلے صفحے پر ہے لیکن اس کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کے بارے میں یہ کہا، وہ بریکٹ میں، کہ یہ میرا بھائی، میرا وصی اور تم لوگوں میں میرا جانشین ہے، بریکٹ کلوز۔ اور حجت الوداع سے پلٹتے ہوئے غدیر خم کے مقام پر کہ من کنت مولا فہذا علی مولا فرما کر نیابت اور جانشینی کا مسئلہ طے کر دیا تھا، جس کے بعد کسی جدید انتخاب کی ضرورت ہی نہ تھی، اور نہ یہ تصور و خیال کیا جا سکتا تھا کہ اہل مدینہ انتخاب کی ضرورت محسوس کریں گے، مگر کچھ اقتدار پرست افراد نے ان واضح ارشادات کو اس طرح نظر انداز کر دیا کہ گویا ان کے کان کبھی ان سے آشنا ہوئے ہی نہ تھے، اور انتخاب کو اس درجہ ضروری سمجھا کہ تجہیز و تکفین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ چھاڑ کر سقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہو گئے اور جمہوریت کے نام پر حضرت ابو بکر کو خلیفہ منتخب کر لیا۔ یہ موقع امیر المومنین علیہ السلام کے لیے انتہائی کشمکش کا تھا، پیج 783، کیونکہ ایک طرف کچھ مفاد پرست لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ آپ شمشیر بکف میدان میں اتر آئیں، اور دوسری طرف آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ وہ عرب جو اسلام کی طاقت سے مروب ہو کر اسلام لائے تھے مرتد ہوتے جا رہے ہیں، اور مسیلمہ کذاب و طلیحہ ابن خویلد قبیلوں کو گمراہی کی طرف جھونک رہے ہیں۔ ان حالات میں اگر خانہ جنگی شروع ہو گئی اور مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں کے مقابلے میں بے نیام ہو کر نکل آئیں تو ارتداد تو الف ر تیدال الف واو و نفاق کی قوتیں مل کر اسلام کو صفحہ ہستی سے نابود کر دیں گی۔ اس لیے آپ نے جنگ پر وقتی حکومت کو ترجیح دی اور وحدت اسلامی کو برقرار رکھنے کے لیے تلوار کا سہارا لینے کے بجائے خاموشی کے ساتھ احتجاج کافی سمجھا، کیونکہ آپ کو ظاہری اقتدار اتنا عزیز نہ تھا جتنی ملت کی فلاح و بہبود عزیز تھے، اور منافقین کی ریشہ دوانیوں کے سد باب اور فتنہ پروازوں کے عزائم کو ناکام بنانے کے لیے اس کے سوا چارہ نہ تھا کہ آپ اپنے حق سے دستبردار ہو کر جنگ کو ہوا نہ دیں، اور یہ بقائے ملت و اسلام کے سلسلے میں اتنا بڑا کارنامہ ہے جس کا تمام فرق اسلامیہ کو اعتراف ہے۔ یہاں پہ ہم نے یہ پڑھ لیا، اب ہم واپس ادھر جا رہے ہیں کیونکہ یہ ہم آگے پیج پہ آ گئے تھے، اب ہم واپس مکتوب کو پڑھنے جا رہے ہیں کہ جہاں سے ہم حاشیے میں پڑھنے گئے تھے۔ پھر میں دوبارہ سے وہ حصہ پڑھتی ہوں۔ لکھا ہے کہ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ان کے بعد مسلمانوں نے خلافت کے بارے میں کھینچا تانی شروع کر دی۔ اس موقع پر بخدا مجھے یہ کبھی تصور بھی نہیں ہوا تھا اور نہ میرے دل میں یہ خیال گزرا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عرب خلافت کا رخ ان کے اہل بیت سے موڑ دیں گے، اور نہ یہ کہ ان کے بعد اسے مجھ سے ہٹا دیں گے، مگر ایک دم میرے سامنے یہ منظر آیا کہ لوگ فلاں شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے دوڑ پڑے۔ ان حالات میں نے اپنا ہاتھ رو کے رکھا، یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ مرتد ہونے والے اسلام سے مرتد ہو کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو مٹا ڈالنے کی دعوت دے رہے ہیں، پیج 781۔ اب میں ڈرا کہ اگر کوئی رخنا یا خرابی دیکھتے ہوئے میں اسلام اور اہل اسلام کی مدد نہ کروں گا تو میرے لیے اس سے بڑھ کر مصیبت ہوگی، جتنی یہ مصیبت کہ تمہاری یہ حکومت میرے ہاتھ سے چلی جائے جو تھوڑے دنوں کا اثاثہ ہے۔ اس میں کی ہر چیز زائل ہو جائے گی، اس طرح جیسے سراب بے حقیقت ثابت ہوتا ہے یا جس طرح بدلی چھٹ جاتی ہے۔ چنانچہ میں ان بدعتوں کے ہجوم میں اٹھ کھڑا ہوا یہاں تک کہ باطل دب کر فنا ہو گیا اور دین محفوظ ہو کر تباہی سے بچ گیا۔ اب اگلا پیراگراف ہے کہ اسی خط کا ایک حصہ یہ ہے کہ بخدا اگر میں تنہا ان سے مقابلے کے لیے نکلوں اور زمین کی ساری وسعتیں ان سے چھلک رہی ہوں، جب بھی میں پرواہ نہ کروں اور نہ پریشان ہوں، اور میں جس گمراہی میں وہ ہیں اور جس ہدایت پر میں ہوں اس کے متعلق پوری بصیرت اور اپنے پروردگار کے فضل و کرم سے یقین رکھتا ہوں، اور میں اللہ کے حضور میں پہنچنے کا مشتاق اور اس کے حسن ثواب کے لیے دامن امید پھیلائے ہوئے منتظر ہوں، مگر مجھے اس کی فکر ہے کہ اس قوم پر حکومت کریں بد مغز اور بد کردار لوگ، اور وہ اللہ کے مال کو اپنی املاک اور اس کے بندوں کو غلام بنا لیں، نیکوں سے برسرے پیکار رہیں اور بد کرداروں کو اپنے جتھے میں رکھیں، کیونکہ ان میں بعض کا
مشاہدہ تمہیں ہو چکا ہے. اب جہاں لکھا ہے بعض کا مشاہدہ تمہیں ہو چکا ہے، یہ ہم نے حاشیے میں پڑھنا ہے، ساتھ ساتھ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ لمبا نہیں. لکھا ہے کہ میں شراب نوشی کرنے والے سے مراد ولید ابن عقبہ ہے. اچھا، اس میں شراب نوشی کرنے والے سے مراد ولید ابن عقبہ ہے جس نے کوفے میں شراب پی اور نشے کی حالت میں نماز پڑھائی اور اس کی پاداش میں اسے کوڑے لگائے گئے. چنانچہ ابن ابی الحدید نے ابو الفرج اصفہانی سے نقل کیا ہے. اب جو نقل کیا ہے اس کا ترجمہ میں پیش کریں، جو کہ شرح ابن ابی الحدید کے جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 193 سے ہے. ترجمہ یہ ہے کہ ولید بدکار اور شراب خور تھا. اس نے کوفے میں شراب پی اور مسجد جامع میں لوگوں کو صبح کی نماز 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھا دی. پھر ان کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ اگر تم چاہو تو کچھ اور بڑھا دوں. اچھا، یہاں پہ یہ ترجمہ ختم ہو گیا اور اس کا آگے لکھا ہے کہ اور مالی انتفاع الف نون تے فے الف عین کی وجہ سے ایمان لانے والے سے مراد معاویہ ہے، اور کہ جو صرف دنیاوی انتفاعات کی وجہ سے اپنا رشتہ اسلام سے جوڑے ہوئے تھا. یہ ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا اور اب ہم دوبارہ سے مکتوب میں جہاں سے چھوڑ کے ہم گئے تھے پڑھنے کے لیے حاشیے میں، اب ہم اس طرف کی طرف گامزن ہیں. آئیے میں اس کو دوبارہ یہاں سے پڑھتی ہوں کہ جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا، اور بلکہ اس کا تھوڑا سا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو لے کے چلتی ہوں کہ لکھا تھا کہ بد مغز اور بد کردار لوگ اور وہ اللہ کے مال کو اپنی املاک اور اس کے بندوں کو غلام بنا لیں، نیکوں اس سے برسر پیکار رہیں اور بد کرداروں کو اپنے جتھے میں رکھیں کیونکہ ان میں بعض کا مشاہدہ تمہیں ہو چکا ہے. یہ بعض کا مشاہدہ ہم نے پڑھ لیا. ہو چکا ہے کہ اس نے تمہارے اندر شراب نوشی کی اور اسلامی حد لکھا ہے میرے خیال سے، ہاں، اسلامی حد کے سلسلے میں اسے کوڑے لگائے گئے، اور ان میں ایسا شخص بھی ہے جو اس وقت تک اسلام نہیں لایا جب تک اسے آمدنیاں نہیں ہوئیں. اگر اس کی فکر مجھے نہ ہوتی تو میں اس طرح تمہیں جہاد پر آمادہ نہ کرتا، نہ اس طرح جھنجھوڑتا، نہ تمہیں اکٹھا کرنے اور شوق دلانے کی کوشش کرتا، بلکہ تم سرتابی اور کوتاہی کرتے تو تم کو اور تمہارے حال پر چھوڑ دیتا. اگلا پیراگراف ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ تمہارے شہروں کی حدود روز بروز کم ہوتے جا رہے ہیں اور تمہارے ملک کے مختلف حصوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے، تمہاری ملکیتیں چھن رہی ہیں اور تمہارے شہروں پر چڑھائیاں ہو رہی ہیں. خدا تم پر رحم کرے، اپنے دشمنوں سے لڑنے کے لیے چل پڑو اور سست ہو کر زمین سے چمٹے نہ رہو، ورنہ یاد رکھو کہ ظلم و ستم سہتے رہو گے اور ذلت میں پڑے رہو گے اور تمہارا حصہ انتہائی پست ہوگا. سنو، جنگ آزما ہوشیار و بیدار رہا کرتا ہے، اور جو سو جاتا ہے دشمن اس سے غافل ہو کر سویا نہیں کرتا. وسلام. اور یہاں پر پیج نمبر 782 کے اوپر یہ مکتوب نمبر 62 ہم نے پڑھ لیا، اور پیج نمبر 73 پر اب ہمیں جانا ہے کیونکہ 73 کا بھی آدھا صفحہ ہم پڑھ چکے ہیں جو کہ ہم حاشیے میں پڑھ رہے تھے. اب ہم مکتوب نمبر 63 پڑھنے جا رہے ہیں اور پیج ہے 783 پہ جا رہے ہیں، اور ہم نے جو مکتوب 62 ختم کیا ہے وہ پیج نمبر 782 پہ ختم کیا ہے. آئیے پیج 783 پہ مکتوب نمبر 63 کو پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ جو 1.5 ہی صفحے کا پر ہے. ہم آرام سے اس آج کی آڈیو میں مکمل کریں گے. لکھا ہے مکتوب نمبر 63، عامل کوفہ ابو موسیٰ اشعری کے نام. جب حضرت کو خبر پہنچی کہ وہ اہل کوفہ کو جنگ کے سلسلے میں جبکہ آپ نے انہیں مدد کے لیے بلایا تھا روک رہا تھا. تو اب آئیے پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ خدا کے بندے علی امیر المومنین کی طرف سے عبداللہ ابن قیس ابو موسیٰ کے نام. تو اب جو ابو موسیٰ کے نام ہیں ہم پہنچ گئے ہیں پیج 784 پہ. لکھا ہے مولا فرما رہے ہیں کہ مجھے تمہاری طرف سے ایسی بات کی خبر ملی جو تمہارے حق میں بھی ہو سکتی ہے اور تمہارے خلاف بھی پڑ سکتی ہے. جب میرا قاصد تمہارے پاس پہنچے تو جہاد کے لیے دامن گردان لو، کمر کس لو اور اپنے بل سے باہر نکل آؤ اور اپنے ساتھ والوں کو بھی دعوت دو، اور اگر حق تمہارے نزدیک ثابت ہے تو کھڑے رہو، اور اگر بودا پن دکھانا ہے تو ہماری نظروں سے دور ہو جاؤ. خدا کی قسم تم گھیر گھار کر لائے جاؤ گے خواہ کہیں بھی ہو، اور چھوڑے نہیں جاؤ گے یہاں تک کہ تم اپنی 2 عملی کی وجہ سے بوکھلا اٹھو گے اور تمہارا سارا
تار پود بکھر جائے گا یہاں تک کہ تمہیں اطمینان سے بیٹھنا بھی نصیب نہ ہوگا، اور سامنے سے بھی اسی طرح دوڑو گے جس طرح اپنے پیچھے سے ڈرتے ہو، جیسا تم نے سمجھ رکھا ہے۔ یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بڑی مصیبت ہے جس کے اونٹ پر بہرحال سوار ہونا پڑے گا اور اس کی دشواریوں کو ہموار کیا جائے گا اور اس پہاڑ کو سر کیا جائے گا۔ لہٰذا اپنی عقل کو ٹھکانے پر لاؤ، اپنے حالات پر قابو حاصل کرو اور اپنا خط و نصیب لینے کی کوشش کرو، اور اگر یہ ناگوار ہے تو ادھر دفان ہو جہاں نہ تمہارے لیے آؤ بھگت دوبارہ پڑھتی ہوں، ادھر دفان ہو جہاں نہ تمہارے لیے آؤ بھگت ہے، نہ تمہارے لیے چھٹکارے کی کوئی صورت۔ اب یہی مناسب ہے کہ تمہیں بے ضرورت سمجھ کر نظر انداز کیا جائے۔ جی یہ لکھا ہے کہ تمہیں بے ضرورت سمجھ کر نظر انداز کیا جائے، مزے سے سوئے پڑے رہو، کوئی یہ بھی تو نہ پوچھے گا کہ فلاں ہے کہاں۔ خدا کی قسم یہ حق پرست کا صحیح اقدام ہے، اور ہمیں بے دینوں کے کرتوتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہو سکتی۔ وسلام۔ یہاں پر یہ مکتوب 63 ختم ہو گیا، اور اس میں حاشیے میں ایک جگہ پڑھنے کے لیے اشارہ تھا، وہ میں بتانا بھول گئی، لیکن ہم اس کو اب پڑھ لیتے ہیں، اور ہے پیج نمبر 785۔ لکھا ہے کہ جب امیر المومنین علیہ السلام نے اہل بصرہ کی فتنہ انگیزی کو دبانے کے لیے قدم اٹھانا چاہا تو امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ یہ مکتوب عامل کوفہ ابو موسیٰ اشعری کے نام بھیجا، جس میں اس کی دو رنگی اور متضاد روش پر اسے تہدید و سرزنش کرتے ہوئے اسے آمادہ جہاد کرنا چاہا ہے، کیونکہ وہ ایک طرف تو یہ کہتا تھا کہ امیر المومنین امام برحق ہیں اور ان کی بیعت صحیح ہے، اور دوسری طرف یہ کہتا تھا کہ ان کے ساتھ ہو کر اہل قبلہ سے جنگ کرنا درست نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فتنہ ہے اور اس فتنے سے الگ تھلگ رہنا چاہیے۔ چنانچہ اس متضاد قول کی طرف حضرت نے اشارہ کیا ہے، ہولاکا و علیکا اشارہ کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب وہ حضرت علیہ السلام کو امام برحق سمجھتا ہے تو پھر ان کے ساتھ ہو کر دشمن سے برسر پیکار ہونا کیوں غلط ہے، اور اگر آپ کے ساتھ ہو کر جنگ کرنا صحیح نہیں ہے تو آپ علیہ السلام کو امام برحق سمجھنے کی کیا معنی؟ بہرحال اس کے جنگ سے روکنے اور قدم قدم پر رکاوٹیں کھڑی کرنے کے باوجود اہل کوفہ جوق در جوق اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت کی سپاہ میں شامل ہو کر جنگ میں پورا حصہ لیا، اور اہل بصرہ کو ایسی شکست دی کہ وہ فتنہ انگیزی کے لیے کھڑے ہونے کی جرت ہی نہ کر سکے۔ یوں مکتوب نمبر 63 اور اس کے بارے میں تفصیلات مکمل ہوئیں۔ اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں مکتوب 64، وہ بھی ہارڈلی 2-2.5 صفحوں پر مشتمل ہے۔ لکھا ہے بجواب معاویہ کہ جیسا کہ تم نے لکھا ہے کہ اسلام سے پہلے ہمارے اور تمہارے درمیان اتفاق و اتحاد تھا، لیکن کل ہم اور تم میں تفرقہ یہ پڑا کہ ہم ایمان لائے اور تم نے کفر اختیار کیا، اور آج یہ ہے کہ ہم حق پر مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں اور تم فتنوں میں پڑ گئے ہو، اور تم میں سے جو بھی اسلام لایا تھا وہ مجبوری سے، اور وہ اس وقت کہ جب تمام اشراف عرب اسلام لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو چکے تھے۔ تم نے اپنے خط میں ذکر کیا ہے کہ میں نے طلحہ و زبیر کو قتل کیا اور عائشہ کو گھر سے نکالا اور مدینہ چھوڑ کر کوفہ بصرے میں قیام کیا، پیج 786 قیام کیا، مگر یہ وہ باتیں ہیں جن کا تم سے کوئی واسطہ نہیں، نہ تم پر کوئی زیادتی ہے اور نہ تم سے عذر خواہی کی اس میں ضرورت ہے، اور تم نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ تم مہاجرین و انصار کے جتھے کے ساتھ مجھ سے ملنے مقابلے کو نکلنے والے ہو، لیکن ہجرت کا دروازہ تو اسی دن بند ہو گیا تھا جس دن تمہارا بھائی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اگر جنگ کی تمہیں اتنی ہی جلدی ہے تو ذرا دم لو، ہو سکتا ہے کہ میں خود تم سے ملنے آ جاؤں، اور یہ ٹھیک ہوگا اس اعتبار سے کہ اللہ نے تمہیں سزا دینے کے لیے مجھے مقرر کیا ہوگا، اور اگر تم مجھ سے ملنے کو آئے تو وہ ہوگا جو شاعر بنی اسد نے کہا ہے انورٹڈ کاما کہ وہ موسم گرما کی ایسی ہواؤں کا سامنا کر رہے ہیں جو نشیبوں اور چٹانوں میں ان پر سنگریزوں کی بارش کر رہی ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے مولا فرما رہے ہیں کہ میرے ہاتھ میں وہی تلوار ہے جس کی گزند سے تمہارے نانا، تمہارے ماموں اور تمہارے بھائی کو ایک ہی جگہ پہنچا چکا ہوں۔ خدا کی قسم تم جیسا میں جانتا ہوں ایسے ہو جس کے دل پر تہیں چڑھی ہوئی ہیں
اور جس کی عقل بہت محدود ہے، تمہارے بارے میں یہی کہنا زیادہ مناسب ہے کہ تم ایک ایسی سیڑھی پر چڑھ گئے ہو جہاں پر سے تمہارے لیے برا منظر پیش نظر ہو سکتا ہے، جس میں تمہارا برا ہی ہوگا، بھلا نہیں ہوگا، کیونکہ غیر کی کھوئی ہوئی چیز کی جستجو میں ہو اور دوسرے کے چوپائے چرانے لگے ہو، اور ایسی چیز کے لیے ہاتھ پیر مار رہے ہو جس کے نہ تم اہل ہو اور نہ تمہارا اس سے کوئی بنیادی لگاؤ ہے۔ تمہارے قول و فعل میں کتنا فرق ہے، اور تمہیں اپنے ان چچاؤں اور ماموں سے کتنی قریبی شباہت ہے جنہیں بدبختی و آرزوئے باطل نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکار پر ابھارا تھا۔ ہم پیج 787 پہ آگے ہیں، گفتگو ابھی جاری ہے۔ ابھارا تھا جس کے انجام میں وہ قتل ہو کر گرے، اور جیسا تمہیں معلوم ہے نہ کسی بلا کو وہ ٹال سکے اور نہ اپنے محفوظ احاطے کی حفاظت کر سکے ان تلواروں کی مار سے جن سے میدان دغا خالی نہیں ہوتا اور جن میں سستی کا گزر نہیں۔ اگلا پیراگراف ہے، اور تم نے عثمان کے قاتلوں کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے، تو پہلے میری بیعت میں داخل ہو جاؤ جس میں سب داخل ہو چکے ہیں، پھر میری عدالت میں ان لوگوں پر مقدمہ کرنا، تو میں کتاب خدا کی روح سے تمہارا اور ان کا فیصلہ کر دوں گا۔ لیکن یہ جو تم چاہ رہے ہو تو یہ وہ دھوکہ ہے جو بچے کو دودھ سے روکنے کے لیے دیا جاتا ہے، سلام اس پر جو اس کا اہل ہو۔ اور یہاں پر یہ مکتوب تو ختم ہو گیا، لیکن اس کے بارے میں کچھ تفصیلات ہیں، یعنی مکتوب نمبر ہم نے 64 ختم کیا ہے، لیکن آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے، معاویہ نے امیر المومنین علیہ السلام کو ایک خط تحریر کیا تھا جس میں باہمی یکجہتی و اتفاق کا تذکرہ کرنے کے بعد آپ پر طلحہ اور زبیر کے قتل اور ام المومنین عائشہ کو گھر سے بے گھر کرنے کا الزام لگایا، اور مدینے کو چھوڑ کر کوفے کو مرکز قرار دینے پر اعتراض کیا، اور آخر میں جنگ کی دھمکی دیتے ہوئے لکھا کہ میں انصار و مہاجرین کے جتھے کے ساتھ جنگ کے لیے نکلنے والا ہوں۔ اور حضرت علیہ السلام نے اس کے جواب میں یہ مکتوب اس کے نام لکھا، جس میں اس کے دعوے اتحاد و یکجہتی پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ مانا کہ ہم میں اور تم میں اتحاد ہوگا، مگر اسلام کے بعد ہم میں اور تم میں ایسی خلیج حائل ہو چکی ہے جسے پاٹا نہیں جا سکتا، اور ایسا تفرقہ پڑ گیا ہے جسے مٹایا نہیں جا سکتا۔ وہ اس طرح کہ ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اسلام میں سبقت کی، اور تمہاری حالت یہ تھی کہ تم اس وقت کفر و جہالت میں پڑے ہوئے تھے جس سے ہماری اور تمہاری راہیں الگ الگ ہو گئیں۔ البتہ جب اسلام کے قدم جم گئے اور اشراف عرب حلقہ بگوش اسلام ہو چکے تو تم نے مجبوری کے عالم میں اطاعت قبول کر لی، پیج 788، اور چہروں پر اسلام کی نقاب ڈال کر اپنی جانوں کا تحفظ کر لیا، مگر در پردہ اس کی بنیاد کو کھوکھلا کرنے کے لیے فتنوں کو ہوا دیتے رہے، اور ہم نے چونکہ رضا اور رغبت سے اسلام قبول کیا اس لیے رائے حق پر جمے رہے، اور کسی مرحلے پر ہمارے ثبات قدم میں جنبش نہ آئی، لہٰذا تمہارا اسلام لانا بھی ہمیں تمہارا ہمنوا نہ بنا سکا۔ اب رہا اس کا یہ الزام کہ حضرت نے طلحہ و زبیر کے قتل کا سر و سامان کیا، تو اگر اسلام کو صحیح تسلیم کر لیا جائے تو کیا یہ حقیقت نہیں کہ انہوں نے حضرت کے خلاف کھلم کھلا بغاوت کی تھی اور بیعت کو توڑ کر جنگ کے لیے کھڑے ہوئے تھے؟ لہٰذا اگر وہ بغاوت کے سلسلے میں مارے گئے تو ان کا خون رائے گاں سمجھا جائے گا اور قتل کرنے والے پر الزام عائد نہ ہوگا، کیونکہ امام برحق کے خلاف بغاوت کرنے والے کی سزا قتل اور اس سے جنگ و قتال بلا شبہ جائز ہے۔ دراصل واقعہ یہ ہے کہ اس الزام کی کوئی اصلیت ہی نہیں ہے، کیونکہ اپنے ہی گروہ کے ایک فرد کے ہاتھ سے مارے گئے تھے۔ چنانچہ صاحب استیعاب الف سین تے یہ عین الف بے تحریر فرماتے ہیں۔ اب جو تحریر فرماتے ہیں اس کا ترجمہ بیان کر رہی ہوں، جو کہ استیعاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 222 کا ہے۔ ترجمہ: مروان نے طلحہ کو تیر سے مارا اور پھر ابان ابن عثمان سے کہا کہ ہم نے تمہارے باپ کے بعض قاتلوں سے بدلہ لے کر تمہیں اس مہم سے سبکدوش کر دیا۔ یہاں پہ ترجمہ ختم ہو گیا، جو کہ استیعاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 222 کا تھا۔ اب آگے چلتے ہیں، ابھی اس مکتوب نمبر 64 کی مزید کچھ تفصیلات باقی ہیں۔ لکھا ہے کہ اور زبیر بصرے سے پلٹتے ہوئے وادی الصبا الف لام سین سین پہ تشدید بے الف اور عین الصبا میں عمرو ابن جرموز کے ہاتھ سے قتل ہوئے تھے، جن میں امیر المومنین علیہ السلام کا کوئی ایما نہ تھا۔
اس طرح حضرت عائشہ اس باغی گروہ کی سربراہ بن کر خود سے نکل کھڑی ہوئی تھیں، اور امیر المومنین علیہ السلام نے انہیں متعدد دفعہ سمجھایا کہ وہ اپنے موقف کو پہچانیں اور اپنے حدود کار سے قدم باہر نہ نکالیں، مگر ان پر ان باتوں کا کچھ اثر نہ ہوا۔ اسی نوعیت کی یہ نکتہ چینی ہے کہ حضرت نے مدینے کو چھوڑ کر کوفے کو اس لیے دارالخلافہ بنایا کہ مدینہ بروں کو اپنے سے الگ کر دیتا ہے اور گندگی کو چھانٹ دیتا ہے۔ اس کا جواب تو بس یہ اتنا ہی ہے کہ وہ خود بھی تو مدینے کو چھوڑ کر ہمیشہ شام ہی کو اپنا مرکز بنائے رہا، تو اس صورت میں اسے حضرت کے مرکز بدلنے پر کیا حق؟ اعتراض پہنچتا ہے۔ اگر حضرت نے مدینے کو چھوڑا تو اس کی وجہ وہ شورشیں تھیں جو ہر طرف سے اٹھ کھڑی ہوئی تھیں، جن کی روک تھام کے لیے ایسے ہی مقام کو مرکز قرار دینا مفید ہو سکتا ہے کہ جہاں سے ہر وقت فوجی امداد حاصل کی جا سکے۔ آگے لکھا ہے کہ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام نے جنگ جمل کے موقع پر دیکھ لیا تھا کہ اہل کوفہ کی خاصی بڑی اکثریت نے آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے، لہٰذا اسے فوجی چھاونی قرار دے کر بڑی آسانی سے دشمن کا دفاع کیا جا سکتا ہے، اور مدینہ نہ فوجی کمک کے اعتبار سے اور نہ رسد رسانی کے لحاظ سے مفید تھا۔ آخر میں معاویہ کی یہ دھمکی کہ وہ مہاجرین و انصار کے گروہ کے ساتھ نکلنے والا ہے، تو حضرت نے اس کا بڑے لطیف پیرائے میں یہ جواب دیا ہے کہ اب تم مہاجر کہاں سے لاؤ گے، جبکہ ہجرت کا دروازہ اسی دن بند ہو گیا تھا جب تمہارا بھائی یزید ابن ابی سفیان اسیر ہوا تھا اور یہ فتح مکہ کے موقع پر گرفتار ہوا تھا، اور فتح مکہ کے بعد ہجرت کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا کہ کوئی مہاجر کہلا سکے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انورٹڈ کاما فتح کے بعد ہجرت نہیں ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یوں ہم نے مکتوب 64 مکمل کرنے کے بعد اس کے بارے میں جو تفصیلات تھی وہ بھی جان لی ہیں، اور ہم پیج نمبر 789 پہ آ گئے ہیں، اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں مکتوب نمبر 65 جو کہ معاویہ کے نام ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اب اس کا وقت ہے کہ روشن حقیقتوں کو دیکھ کر ان سے فائدہ اٹھا لو، مگر تم تو باطل دعویٰ کرنے، کذب و فریب میں لوگوں کو جھونکنے، اپنی حیثیت سے بلند چیز کا ادعا الف دال عین الف کرنے اور ممنوع چیزوں کو ہتھیا لینے میں اپنے بزرگوں کے مسلک پر چل رہے ہو، یہ اس لیے کہ حق سے بھاگنا چاہتے ہو، اور ان چیزوں سے کہ جو گوشت و خون سے بھی زیادہ تم سے چمٹی ہوئی ہیں اور تمہارے کانوں میں محفوظ اور سینے میں بھری ہوئی ہیں، انکار کرنا چاہتے ہو تو حق کو چھوڑنے کے بعد کھلی ہوئی گمراہی اور بیان حق سے نظر انداز کیے جانے کے بعد سراسر فریب کاری کے سوا اور ہے ہی کیا؟ سوالیہ نشان۔ لہٰذا شبہات اور ان کی تلبیس کاریوں سے بچو، کیونکہ فتنے مدت سے دامن لٹکائے ہوئے ہیں اور ان کے اندھیروں سے نے آنکھوں کو چندھیا رکھا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ تمہارا خط مجھے ملا ہے ایسا کہ جس میں قسم قسم کی بے جوڑ باتیں ہیں جن سے صلح دامن کے مقصد کو کوئی تقویت نہیں پہنچ سکتی، اور اس میں ایسے خرافات ہیں کہ جن کے تانے بانے کو علم و دانائی سے نہیں بنا۔ تم تو ان باتوں کی وجہ سے ایسے ہو گئے ہو جیسے کوئی دلدل، پیج 790، جیسے کوئی دلدل میں دھنستا جا رہا ہو اور اندھے کنویں میں ہاتھ پیر مار رہا ہو۔ تم اپنے کو اونچا کر کے ایسی بلند بام و گم کردہ نشان چوٹی تک لے گئے ہو کہ عقاب بھی وہاں پر نہیں مار سکتا، اور ستارہ ایوق کی بلندی سے ٹکر لے رہی ہے۔ ستارہ ایوق، عین یہ واو قاف، حاشا و کلا، یہ کہاں ہو سکتا ہے کہ تم میرے با اقتدار ہونے کے بعد مسلمانوں کے حل و عقد کے مالک بنو، یا میں تمہیں کسی ایک شخص پر بھی حکومت کا کوئی پروانہ یا دستاویز لکھ دو۔ خیر، اب کہ صحیح اپنے نفس کو بچاؤ اور اس کی دیکھ بھال کرو، کیونکہ اگر تم نے اس وقت تک کوتاہی کی جب خدا کے بندے تمہارے مقابلے کو اٹھ کھڑے ہوئے تو پھر تمہاری ساری راہیں بند ہو جائیں گی، اور
جو صورت تم سے آج قبول کی جا سکتی ہے اس وقت قبول نہ کی جائے گی، وسلام۔ یوں مکتوب نمبر 66 مکمل ہوا، لیکن اس کے بارے میں کچھ جو معلومات ہیں وہ ہم پڑھ لیتے ہیں، بس ایک پیراگراف ہی ہے اور اس صفحہ ختم ہو جائے گا۔ لکھا ہے جنگ خوارج کے اختتام پر معاویہ نے امیر المومنین علیہ السلام کو ایک خط تحریر کیا جس میں حسب عادت الزام تراشی سے کام لیا۔ اس کے جواب میں حضرت نے یہ مکتوب اس کے نام لکھا۔ اس میں جس روشن حقیقت کی طرف معاویہ کو متوجہ کرنا چاہا ہے وہ یہی خوارج کی جنگ اور اس میں آپ کی نمایاں کامیابی ہے، کیونکہ یہ جنگ بغیر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے نتیجے میں واقع ہوئی تھی، اور خود حضرت بھی جنگ کے واقع ہونے سے قبل فرما چکے تھے کہ مجھے اصحاب جمل و صفین کے علاوہ ایک اور گروہ سے بھی لڑنا ہے اور وہ مارقین یعنی دین سے برگشتہ ہونے والے خوارج کا ہے۔ لہٰذا اس جنگ کا واقع ہونا اور پیغمبر کی پیشن گوئی کے مطابق ذوالشدیہ کا مارا جانا حضرت علیہ السلام کی صداقت کی ایک روشن دلیل ہے۔ اگر معاویہ شخصی نمود اور ملک گیری کی حوث میں مبتلا نہ ہوتا اور اپنے اسلاف ابو سفیان و اتباع کی طرح حق سے چشم پوشی نہ کرتا تو وہ حق کو دیکھ کر اس کی راہ پر آ سکتا تھا، مگر وہ اپنی افتاد تباہ سے مجبور ہو کر ہمیشہ حق و صداقت سے پہلو بچاتا رہا اور ان ارشادات سے کہ جو حضرت کی امامت و وصایت پر روشنی ڈالتے تھے آنکھ بند کیے پڑا رہا۔ حالانکہ حجت الوداع میں شریک ہونے کی وجہ سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول من کنت مولا فہذا علی مولا اور غزوہ تبوک کے موقع پر موجود ہونے کی وجہ سے یا علی انت منی بمنزلت ہارون بن موسیٰ اس سے مخفی نہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ حق پوشی اور باطل کوشی میں زندگی کے لمحات بسر کرتا رہا۔ یہ کسی غلط فہمی کا نتیجہ نہ تھا بلکہ صرف حوث اقتدار اسے حق و انصاف کے کچلنے اور دبانے پر ابھارتی رہی۔ سامعین 790 پیج بھی مکمل ہوا، مکتوب 65 بھی مکمل ہو گیا۔ اب ہم اجازت چاہتے ہیں، چلیے اب اگلی آڈیو میں پھر مل کے بیٹھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔